بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ اسکول گلبرگ پی ایف بڑبیر کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ جماعت دوم میں آپ کی معلمہ نتاشا۔ 8واں ہفتہ اور 8ویں ہفتے میں آج کا ہمارا عنوان ہے بڑا آدمی۔ آج ہم ایک ایسے بچے کے بارے میں پڑھیں گے جو بڑا آدمی بننے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی بک کا پیج نمبر 35 اوپن کریں۔ سب سے پہلے اس سبق میں کچھ نئے الفاظ ہمارے لیے آئے ہیں کہ جو آپ کے لیے پڑھنے میں نئے ہوں گے۔ محنت، حیرت، وکیل، خلوص، ترقی یافتہ، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ کو کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ کی آپ نے املا کرنی ہے۔ 5 سے 6 بار ان الفاظ کو لکھنا ہے تاکہ یہ الفاظ آپ کو لکھنے میں آ جائے۔ آدھی رات کا وقت تھا، سب لوگ گھر والے سو رہے تھے۔ ایک کمرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ایک بزرگ خاتون کی آنکھ کھلی اور وہ روشنی دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے اس کمرے کی طرف چل لی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بچہ لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ وہ حیرت سے کہتی ہے، بیٹا تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اتنی محنت کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ بچہ جواب دیتا ہے، اماں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ مطلب بچہ یہ سوچتا ہے، ابھی تک وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ محنت کرنے سے انسان بڑا آدمی بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے، کیونکہ محنت کے بغیر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ چاہے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی ترقی یافتہ ملک ہیں، ان میں لوگوں نے محنت کی ہے، اس لیے وہ ملک ترقی یافتہ بنا ہے۔ ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں لوگ محنت کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، اس بچے نے محنت جاری رکھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ انگلستان چلا گیا، اور چند سال بعد وہاں سے وکیل بن کر واپس آیا۔ مطلب اتنی محنت کی ہے اس نے کہ انگلستان چلا گیا ہے اور انگلستان سے وکیل بن کر آ گیا ہے۔ اس ذہین حاضر جواب اور محنتی وکیل نے بہت اہم مقدمات جیتے۔ مطلب وکیل بنا تو پھر اس نے ساتھ ساتھ بہت سے مقدمات بھی جیتے تھے۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تو انہوں نے اس وکیل کو، جن کا نام محمد علی جناح تھا، یہ جس بچے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ کون تھا؟ یہ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، جن کا نام محمد علی جناح تھا، اپنا رہنما چن لیا۔ مگر مسلمان بھی جانتے تھے کہ محمد علی جناح کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ مطلب انہوں نے محمد علی جناح کے بارے میں سنا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ محنت جاری رکھتے ہیں جب تک ان کو محنت میں سفلتا حاصل نہیں ہوتی، مطلب محنت میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی تب تک وہ محنت جاری رکھتے ہیں۔ محمد علی جناح نے مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ مطلب انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے تو انہوں نے اس کے لیے محنت کی اور مسلمانوں کے لیے لوگوں سے لڑے اور دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے محنت جاری رکھی۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حضرت کے قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت کی وجہ سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں پاکستان حاصل ہوا 14 اگست 1947 کو۔ قائد اعظم کی کوششوں سے ہمیں آزادی ملی اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ، مضبوط اور خوشحال بنائیں۔ مطلب قائد اعظم کی کوشش سے ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں ایک ملک کیا حاصل ہوا؟ پاکستان حاصل ہوا۔ تو اب ہم پر کیا فرض ہے؟ اب ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ بھی بنائیں، مضبوط بھی بنائیں۔ مطلب خود کو مضبوط بنانا ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے، محنت سے گھبرانا نہیں ہے۔ قائد اعظم کی نیت میں خلوص تھا۔ کیا تھا؟ نیت ان کی کیا تھی؟ سچی تھی۔ خلوص تھا، سچا تھا۔ وہ ہمیشہ سچی بات کرتے تھے۔ وہ محنتی اور ارادے کے مضبوط تھے۔ مطلب وہ جو ارادہ کر لیتے تھے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو وہ اس کو کر رکھتے تھے۔ جب تک اس کام میں ان کو کامیابی نہ مل جائے وہ کام چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کبھی غلط بات نہیں مانتے تھے اور سب سے بڑھ کر انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا۔ مطلب انہوں نے کبھی غلط کا استعمال نہیں کیا، نہ کسی کو غلط بات کہی ہے اور نہ کبھی غلط بات کا استعمال کیا ہے۔ اور سب سے بڑا راز کیا تھا ان کی محنت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، کہ میں محنت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اسٹڈی کر رہے ہیں یا ہم اگر پڑھائی کر رہے ہیں، چاہے وہ ایگزام کے لیے کریں، چاہے وہ جس چیز کے لیے کریں، تو ہمارا کیا ارادہ ہونا چاہیے؟ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اس کام میں محنت کر رہی ہوں تو اس کا اجر مجھے کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے اجر کا مطالبہ مجھ سے کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ پھر اس کام میں کامیابی دوں گا۔ قوم نے انہیں قائد اعظم کا لقب دیا۔ قائد کے معنی ہیں بڑا رہنما۔ مطلب وہ ہمارے کیا ہیں؟ ایک بڑے رہنما ہیں۔ ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہی ہمیں
پاکستان حاصل ہوا. اگر قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیے محنت نہ کرتے, ہمارے لیے اتنی کوشش نہ کرتے, تو ہمیں پاکستان حاصل نہیں ہوتا. اس لیے قائد اعظم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قائد اعظم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں محنت کرنی چاہیے. محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ محنت آپ 2 سال کر رہے ہیں, 3 سال کر رہے ہیں, چاہے محنت کرتے کرتے آپ کو 5-6 سال لگ جائیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ 1 کلاس میں ہوتے ہیں, ایک مہینے محنت کرتے ہیں, 1 مہینے محنت کرتے ہیں تو آپ کے رزلٹ اچھا نہیں ہو رہا, تو دوسرے مہینے محنت کرتے ہیں آپ کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا. لیکن آپ لگاتار محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ 6 منتھ بعد یا 1 منتھ بعد آپ کی پوزیشن آنی شروع ہو جاتی ہے. کیوں آنی شروع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم محنت نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان میں کتنا صبر ہے, وہ کتنا محنت کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے, محنت کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہوپ کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس سبق کی ریڈنگ آپ نے گھر میں 2 سے 3 بار کرنی ہے, اور تاکہ آپ کو اس سبق کے مشکل الفاظ پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اب آتے ہیں مشق کی طرف. آٹھویں ہفتے میں آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ بڑا آدمی. بڑے آدمی کے آپ نے کویشچن آنسرز اور مشکل الفاظ معنی, یہ سب آپ نے کیا کرنے ہیں؟ یہ سب آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں کرنے ہیں. یہ ہے آپ کا اس ویک کا ہوم ورک. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.